السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے لے جا رہے ہیں جو ایک ملک نہیں بلکہ روح کی غذا بھی ہے۔ آج ہمارا سفر ہے سعودی عرب کی طرف، وہ سرزمین جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محبت، عقیدت، احترام اور جذبات کا مرکز ہے۔ وہ ملک جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ ملک جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں قرآن کا نزول ہوا، جہاں اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور جہاں سے نور پوری دنیا میں پھیلا۔ اس روحانی تاریخ اور معلوماتی سفر میں ہم آپ کو دکھائیں گے مکہ مکرمہ کی رغبت انگیز فضائیں، مدینہ منورہ کی نورانی ہوائیں، عرب کلچر کی حقیقت، سعودی عرب کی معیشت، اہم شہر، شاہی خاندان، تیل کی تاریخ، جدید ترقی، مذہبی مقامات اور وہ تمام پہلو جو سعودی عرب کو دنیا کا ایک منفرد ملک بناتے ہیں۔ سعودی عرب کا مکمل نام المملکۃ العربیہ یعنی السعودیہ ہے۔ یہ ملک جزیرہ نما عرب کے سب سے بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے، جس کے حساب سے یہ ایشیا کا 5واں بڑا ملک، عرب دنیا کا دوسرا بڑا ملک اور دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب واحد ملک ہے جس کے پاس بحر احمر اور خلیج فارس دونوں کے ساحل موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی جغرافیائی، دفاعی اور معاشی حیثیت اہم ہے۔ سعودی عرب کی سرحدیں شمال میں اردن، عراق اور کویت سے ملتی ہیں، مشرق میں قطر، بحرین، خلیج فارس، جنوب مشرق میں عمان اور جنوب میں یمن واقع ہے۔ یہ پورا علاقہ تاریخ، تہذیب، تجارت اور مذہب کا مرکز رہا ہے۔ لیکن ناظرین، سعودی عرب کی عظمت صرف اس کے رقبے یا جغرافیہ کی وجہ سے نہیں، اس ملک کی اصل اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں دو مقدس ترین شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا وجود ہے۔ تو چلیے دوستوں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مکہ مکرمہ کی، جو دلوں کا مرکز ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، دنیا کا محور، دنیا کا پہلا گھر، خانہ کعبہ۔ یہی ہے وہ سرزمین جسے دیکھتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، روح لرز اٹھتی ہے اور دل اللہ کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں موجود یہ مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہاں لاکھوں لوگ دن رات عبادت کرتے ہیں۔ کبھی طواف جاری رہتا ہے، کبھی نماز ادائیگی ہوتی ہے، کبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور کبھی سجدوں میں آنسو بہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اسے تعمیر کیا۔ پھر زمانہ بدلتا رہا، قومیں گزرتی رہیں، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ہمیشہ قائم رہی۔ آج بھی جب لاکھوں لوگ طواف کرتے ہیں تو انسان یہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ منظر دنیا میں کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان صحیح وہ سنت ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دکھائی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرہ کا لازمی حصہ بنا دیا۔ مکہ مکرمہ میں زمزم وہ پانی ہے جسے پینے سے پیاس بجھتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ زمزم کا چشمہ ہزاروں سال سے مسلسل جاری ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں میدان عرفات کی، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ حج کا سب سے اہم رکن یہی ہے۔ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر لاکھوں مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ عرفات میں کھڑے ہونے سے انسان کو اپنی زندگی، اپنی غلطیاں، اپنی دعائیں، اپنی امیدیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہت قریب ہو۔ دوستوں، مزدلفہ اور منی کی وادیاں اسلام کے سب سے تاریخی مقامات میں شامل ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی سنت اور قربانی کا فلسفہ انسان کو اللہ کا حکم اور ابراہیمی قربانی یاد دلاتا ہے۔ دوستوں، اب ہم چلتے ہیں اس شہر کی طرف جسے دیکھ کر دل میں سکون بھر جاتا ہے، مدینہ منورہ۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شہر ہو جس کی ہواؤں میں ایسی خوشبو ہو، جس کے درختوں میں ایسی برکت ہو، جس کی فضاؤں میں ایسا نور ہو۔ دوستوں، مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل نرم پڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زمین بھی ادب سے جھک رہی ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دوسری مقدس ترین جگہ ہے۔ سبز گنبد کے نیچے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنا اور وہ سعادت ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان روضہ مبارک کے قریب پہنچتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور زبان سے بے اختیار درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ ریاض الجنہ، جنت کا باغ، یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ مسجد نبوی کی راتیں خاص طور پر ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ ہلکی ہلکی روشنی، درود پاک کی صدائیں، اللہ کی یاد اور لاکھوں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، یہ منظر دنیا کا کوئی اور شہر دے ہی نہیں سکتا۔
مدینہ میں جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور بہت سے بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ یہاں کی فضا میں ایسی ہیبت اور سکون ہے کہ انسان دیر تک خاموش کھڑا رہتا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ اور شاہی خاندان۔ موجودہ سعودی عرب ریاست 1932 میں شاہ عبدالعزیز آل سعودیہ نے قائم کی۔ اس خاندان نے پورے عرب کو ایک ریاست میں اکٹھا کیا۔ آج بھی سعودی عرب کا نظام اس خاندان کے ماتحت چلتا ہے۔ موجودہ بادشاہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز ہیں، جبکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ دوستوں، ابن سلمان نے سعودی عرب میں ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ ویژن 2030 کے تحت نیوم سٹی، ریڈ سی پروجیکٹ، ہائپر لوپ ٹرینیں، جدید ٹاور اور جدید ٹیکنالوجی کے عظیم منصوبے شامل ہیں جو 2030 تک دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستوں، اگر بات کی جائے سعودی عرب کی معاشی طاقت کی، تیل کی دنیا کی، تو سعودی عرب کا سب سے بڑا معاشی ذریعہ تیل ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ ارامکو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے۔ اس تیل کی بدولت سعودی عرب ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ جدید سڑکیں، بیرونی سرمایہ کاری، بڑے تجارتی مراکز، ایئرپورٹس، جدید شہروں کی تعمیر، یہ سب سعودی عرب کی مضبوط معیشت کا نتیجہ ہے۔ عرب کلچر اور معاشرے کی بات کی جائے تو عرب سادگی پسند، مہمان نواز اور غیرت مند قوم ہے۔ عرب قہوہ، کھجوریں، اونٹ، صحرا، روایتی لباس، یہ سب عرب کلچر کی علامتیں ہیں۔ دوستوں، عرب اپنے مہمانوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ نہ بھی ہو تو بھی عزت مہمان کو اتنی دیتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوستوں، عرب خاندانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو عرب خاندان مضبوط ہیں۔ والدین کا احترام، خاندان سے وفاداری، بڑوں کی عزت، یہ سب عرب معاشرے کی بنیاد ہے۔ دوستوں، اگر بات کی جائے عرب کے اہم شہروں کی تو ریاض کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ دارالحکومت ہے، جبکہ جدید عمارتوں اور بڑی سڑکوں اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ جدہ کی بات کی جائے تو یہ سمندر کا شہر، حج و عمرہ کا دروازہ۔ دمام کی بات کی جائے تو مشرقی ساحل، تیل کی صنعت کا مرکز ہے۔ مکہ و مدینہ کی بات کی جائے تو روحانی زندگی کا مرکز۔ دوستوں، اگر بات کی جائے تبوک کی، برف باری والے عرب علاقوں میں سے ایک ہے۔ ابہا کی بات کی جائے تو پہاڑی علاقے خوبصورت موسم کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کا دل ہے۔ یہاں کی زمین نورانی ہے، یہاں کی فضا رحمتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس سرزمین پر جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، زمزم پیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔